نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ تو بھی سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کا آغاز ہے، تو ذالک الکتاب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ذالک الکتاب سے مراد قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن کے چند فضائل کو کچھ فضائل کو بیان کریں گے، تاکہ ہمارے دل کے اندر قرآن کی فضیلت، اس کا مرتبہ مقام ہمارے دل میں آ جائے۔ کیونکہ جس چیز کی بندے کے دل میں قدر ہو، جس چیز کی بندے کے دل میں قیمت معلوم ہو، جس چیز کی بندے کے دل میں وقعت معلوم ہو، تو بندہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی دکان ڈالیں، کوئی کاروبار شروع کریں، ہم کو پتہ چلے گا اس میں منافع اتنا ہے، اس میں منافع زیادہ ہے، محنت کریں گے منافع زیادہ ملے گا، تو ہم اسی کے مطابق محنت کرتے ہیں۔ اور مثال سمندر کی مثال ہے کہ اگر کوئی سونے جواہرات ہیرے تلاش کرنے والا جب سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے، تو جتنی زیادہ گہرائی میں جائے گا اتنی قیمتی چیزیں اس کو ملے گی۔ تو بھی قرآن پاک ایک سمندر کی مانند ہے، جو جتنی گہرائی میں جائے گا اتنی قیمتی چیزیں اسے ملیں گی۔ جو جتنی گہرائی میں جائے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اتنے ہیرے اسے قیمتی چیزیں، انمول چیزیں اس قرآن پاک میں ملیں گی۔ یہ قرآن پاک ایک سمندر کی مانند ہے۔ تو بھئی اس لیے کچھ اس کے فضائل بیان کریں گے کہ تاکہ ہمیں قرآن کی اہمیت، اس کی افادیت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور تاکہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں، اسی کے مطابق قرآن پاک کو پڑھیں، اسی کے مطابق قرآن پاک کو سمجھیں۔ اور ذالک الکتاب کے حوالے سے بات چلی تھی کہ ذالک الکتاب کہ یہ قرآن پاک یہی صراط مستقیم ہے۔ تو بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سے بڑا کسی کا مرتبہ بیان نہیں فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اور اس کی مثال کیسے سمجھ میں آئے گی؟ قرآن کو کیسے سیکھے اور کیسے سکھائے اور اس پر ملے گا کیا؟ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی کہ الف ایک مکمل حرف ہے، اس حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ الف کے مقابلے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور ان اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کو 10 درجے بلند اور اس پر اجر دیتا ہے۔ اور لام ایک علیحدہ حرف ہے، اللہ اس پر بھی 10 نیکیاں دیں گے، اور میم علیحدہ حرف، اللہ اس پر بھی 10 نیکیاں دیں گے۔ تو الف لام میم پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں مل گئی بھائی؟ 30۔ اور ان کو اگر 10 گنا بڑھایا جائے تو بھائی کتنی بن گئی بھائی؟ 3 کو 10 سے ضرب دیا جائے، 300۔ ہاں جی 300۔ تو اللہ اتنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب، ہم جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کر دیتے ہیں۔ جب دل میں طلب پیدا ہو جائے، جب دل میں شوق ہو، جب دل میں بندے کا ایمان بڑھتا ہے، تو اللہ اس شوق کے مطابق، اس ایمان کی کیفیت کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک یہ ایک عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کو بیان فرماتے واضح کرتے ہیں کہ نور، فرما کہ یہ کتاب ایک روشنی ہے، ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب ایک روشنی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو سب سے بہترین ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔
یہ تو آج کل ہمارا سسٹم معاشرے کا بن چکا ہے کہ ہماری مکمل توجہ دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے۔ بھئی ہم غور کر لیں، اپنے دیکھ لیں معاشرے میں، ہم اپنے گھر پر اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری مکمل محنت صرف اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھ کر وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے، کوئی اچھی ملازمت مل جائے، کوئی اچھا عہدہ مل جائے اور اس کو اچھی آمدن شروع ہو جائے، اس پر ہماری بھئی کوشش ختم ہو جاتی۔ بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ سب کے ساتھ ایسی ہے کہ اس پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہ اچھے عہدے پر فائز ہو جائے، اچھی ملازمت نوکری مل جائے، اور اس کے بعد ہماری کوشش ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو آمدن آنا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں، اگر ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی قرآن کی قدر کیا ہے۔ فرما کہ ایک نوجوان آیا، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے، ایک نوجوان آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرا گھر بار بھی نہیں، میرے ماں باپ بھی نہیں، میرا کوئی بھی نہیں اس دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میرا نکاح کروا دیں، آپ میرا نکاح کروا دیں۔ فرمایا کہ چلو دیکھتا ہوں کوئی معقول کوئی رشتہ آئے گا بتاؤں گا۔ تو فرمایا کہ اتنے میں ایک عورت آئی، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو حاجت نہیں نکاح کی، مجھے تو نکاح کی ضرورت نہیں، ہاں ایک نوجوان ہے، اگر تمہارا دل کرے تو اس سے تمہارا نکاح کروا دوں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرا بھی گھر بار نہیں، میرے بھی ماں باپ نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا بھی کوئی بھی نہیں، اگر مجھے کوئی اچھا خاوند مل جائے تو اس سے بہتر بات کون سی ہوگی۔ حضور نے اس نوجوان کو بلایا اور اس کو سامنے بٹھایا اور اس لڑکی کو بھی سامنے بٹھایا، اور کہا کہ ہاں بھائی، اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تم اس لڑکی کے معاملات، اس کے اخراجات کو پورے کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس تو گھر بھی نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، شاید تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ ایک نوجوان گیا اور چکر لگا کر واپس آیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ دوبارہ پھر جاؤ، دوبارہ پھر گیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جاؤ اگرچہ تمہیں لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ملے وہ لے کر آؤ۔ وہ گیا، ایک انگوٹھی لوہے کی لایا اور ایک تہمت کا پھٹا ہوا ٹکڑا لے کر آیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا سرمایہ یہ ہے، میرا سرمایہ یہ ہے۔ اور حضور فرمایا کہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس لائق نہیں، میں جاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، جب پیسے کما لوں گا میری اتنی قابلیت صلاحیت ہو جائے گی کہ اس کے خرچے پورے کر سکوں، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر آؤں گا۔ جب جانے لگا حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، میری بات سن کر جاؤ۔ فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ دیکھیے جو بات پوائنٹ کی بات بیان کر رہے تھے کہ تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ ہے، اللہ کو خوش ہو گیا کہ سن کر اب تو بات بن گئی، اب تو خرچہ بھی نہیں ہوگا اور نکاح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول مجھے سورہ یاسین بھی آتی ہے، سورہ رحمان بھی آتی ہے، سورہ ضحیٰ بھی، سورہ شمس بھی، سورہ زلزال بھی، سورہ اخلاص بھی، مجھے ساری صورتیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جتنی صورتیں تمہیں آتی ہیں، جس عورت سے تمہارا نکاح کیا جائے گا، تم یہ ساری صورتیں اس کو یاد کراؤ گے، سبحان اللہ، اور ساری صورتوں کی تعلیم اس کو دو گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس قرآن سے بڑھ کر اور کی دولت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اس کو یہ ساری صورتیں یاد کروا دو، اس قرآن کی تعلیم دے دو، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی تیرا عمل نہیں ہوگا۔ حضور نے نکاح پڑھوایا اور شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر۔ تو بھائی یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں کہہ دیا ہے، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر یا اور کوئی موقع تھا، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جن کو قرآن آتا ہے وہ دوسروں کو قرآن سکھائے، دوسروں کو قرآن سکھائے۔ بھائی اصل میں ایسا تھا کہ بھی کہہ دی تو بھائی کافر، جنگ تو کافروں سے ہوتی ہے، لیکن ان میں ایسے لوگ ہوتے تھے بعض اوقات منافقین کہ جن کا پتہ نہیں تھا کہ مسلمان کون ہے، جن کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان یا کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کو قرآن آتا ہے وہ قرآن دوسروں کو یاد کروائے، جو جس کو قرآن آتا ہے قرآن دوسروں کو یاد کروائے۔ تو بھائی بہرحال یہ بات چل رہی تھی کہ ذالک الکتاب، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہی صراط مستقیم ہے اور لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو بھائی اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم قرآن کی اس کی افادیت کو، اس کے مرتبے مقام کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی سرمایہ، کوئی چیز، کوئی زندگی گزارنے کا دستور، کوئی زندگی گزارنے کا قانون، کوئی ضابطہ حیات
اور کوئی موجود نہیں ہے، یہ کتاب کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ جب ہماری زندگی اس کلام پاک کے مطابق آئے گی، قرآن پاک کے مطابق آئے گی، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اللہ کی خصوصی برکات کا نزول ہوگا، رحمتیں آئے گی ہمارے گھر میں، سکون آئے گا، ہمارے گھر سے فتنے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بھئی اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا مکمل فوکس دنیاوی تعلیم پر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملازمت کے چکر میں، عہدوں کے چکر میں، بلڈنگ مکانوں کے چکر میں، اچھی گاڑیوں کے چکر میں۔ بھئی مجھے آپ بتائیں کہ ہماری عمر کتنی ہو چکی؟ غالباً 30-32 سال میری بھی عمر ہے، آپ کی بھی ماشاءاللہ 40 50 60 70 80 سال ہوگی۔ ہم نے زندگی میں کیا بنایا؟ 2 قبروں کے علاوہ ہم نے کیا بنایا؟ بھئی کچھ بنایا ہم نے؟ بھئی کچھ بنایا؟ کوئی نظر آ رہا ہمیں کہ ہم نے بہت بڑے کوئی پہاڑ کی مانند بڑا کوئی کارنامہ کر دیا؟ ہم نے کچھ نہیں بنایا پوری زندگی میں۔ تو کوشش کرے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ ہماری اولاد کر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اسی لیے تو فرمایا، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے، فرمایا کہ جو بھی قرآن کا علم سیکھتا ہے، جو بھی قرآن کا علم سیکھتا ہے، اور فرمایا کہ ان علم والوں کی، فرمایا کہ اگر قلم کی سیاہی کو لیا جائے اور شہداء کے خون کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے گا، فرمایا کہ ان علماء کے جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھی وزنی ہوگی، شہداء کے خون سے بھی وزنی ہوگی۔ فرمایا کہ ایک عالم، ایک قرآن کو سیکھنے والا، ایک قرآن کو سکھانے والا، فرمایا کہ ساری رات سویا رہے، اور دوسری طرف ایک عبادت کرنے والا، ایک عابد ساری رات نفلیں پڑھے، ساری رات قرآن پڑھے، ساری رات تہجد پڑھے، فرمایا کہ اس عالم کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس عالم کا مرتبہ پھر بھی بڑا ہے۔ تو بھائی فرمایا کہ ایک عالم قرآن کا علم حاصل کرنے والا 1000 عابدوں پر بھاری ہے، 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ تو بھی اس سے میرے خیال بڑی اور کوئی فضیلت مرتبہ مقام نہیں ہو سکتا۔ تو بھی بہرحال اپنے گریبان میں جھانکے، غور کرے، سوچے، ہماری زندگی اتنی محدود نہیں کہ بچوں کو یورپ بھیج دیا، باہر کے ممالک بھیج دیا، ساری زندگی کمائی بھیجتے چلے جائے، اور بعد میں آئے بھائی زندگی ختم ہوگی، مکانات بنا لیے، سہولیات، بچوں کے نکاح شادیاں کر لی، بس زندگی ختم ہو گئی۔ بھائی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہمارے نزدیک یہ انسان سب سے قیمتی ہے، یہ انسان سب سے قیمتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ جنوں اے انسان بندے بن کر زندگی گزارے، ہماری تابعداری میں، ہماری بندگی میں زندگی گزارے، ہم نے اس لیے پیدا کیا۔ آج بھائی اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ تو دنیاوی تعلیم وقت کی مناسبت کے حوالے سے ضروری ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم فرض عین ہے۔ اگر دین کی تعلیم نہیں تو زندگی برباد ہے، زندگی بیکار ہے، ہم گمراہ ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیا صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بھی یہ تعلیم تھی؟ وہ تو صرف قرآن پڑھتے تھے، حضور کی زندگی تھی سامنے، اور کیسے کامیاب ہوئے؟ ہم ان کے بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ تو دور کی بات، اپنے جو خلفاء، جو ہمارے بڑے سلاطین بادشاہ گزرے ہیں، ہم کبھی ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ فرمایا کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آخری بات لمبی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ فرمایا کہ جب کسی محاذ جنگ سے واپس آتے تو اپنی بیٹیوں کو، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کو پوچھتے کہ چھوٹی بیٹی کی، بیٹی آج فاطمہ تم نے کتنا قرآن یاد کیا؟ آتی نہ سلام نہ دعا، آتی بیٹی آج تم نے کتنے قرآن کے رکوع یاد کیے؟ آج تم نے کتنا علم سیکھا قرآن پاک؟ حالانکہ مہینوں بعد، سالوں بعد جنگوں سے آتے، لیکن آتے ہی پوچھتے کہ بیٹی آج تم نے قرآن کتنا یاد کیا؟ اور یہ طارق بن زیاد کون تھے؟ یہ وہی تھے کہ جس نے اندلس کے مقام پر کشتیاں جلا کر اور دریا سمندر میں کود گئے، کشتیاں جلا کر، کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں، کہ یا تو آج فتح ہوگی اور یا آج شہید ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی ایمانی کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو اپنی تاریخ کو پڑھے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی تھی، ان کا قرآن کے ساتھ لگاؤ کیسا تھا۔ یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو مرتبے مقام دی، آج ان کا نام لے رہے۔ اگر ہم بھی آج قرآن سے اتنا لگاؤ اور پیار محبت پیدا کریں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں ہمیں بھی یاد کریں گی۔ تو بھائی سارے بھائی کوشش کریں گے اس بات کی کہ قرآن کو اپنے دن رات کے معمول میں لائیں، قرآن کے احکامات کو پڑھیں،
اس کو سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے، اپنے معاشرے میں نافذ کریں گے انشاءاللہ یہ قرآن ہماری دنیا آخرت کو بنائے گا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ باقی یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔